الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج کی تفسیر میں یہ ہے کہ سورہ مائدہ جو آج کی تراویح میں مکمل ہونے میں صرف ایک رکوع باقی ہے، یہ صورت پڑھائی گئی۔ عربی زبان کے اندر مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور یہ صورت جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر اصل میں اصحاب مائدہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام مائدہ ہے، دسترخوان والے۔ یہ اس صورت کے آخر میں ایک قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اس صورت کو جو اللہ رب العزت نے شروع فرمایا ہے تو وہ ایمان والوں سے شروع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو گویا کہ یا ایھا الذین آمنو کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں، صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، سب لوگ یا ایھا الذین آمنو کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی کلام کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اوفوا بالعقود، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے عقدوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، اگر کسی سے معاملہ ہوا ہے، اگر کسی سے کوئی بات طے ہوئی ہے تو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو، اس کو پورا بغیر ادھورا مت چھوڑ دو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد کچھ احکامات حج کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں کہ حالت احرام میں کون سے اعمال کرنا جائز ہیں اور کون سے اعمال کرنا ناجائز ہے، اس کو کچھ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، اور کچھ جو ہے وہ 7ویں پارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں حرام کی گئی ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، اس کو ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ مردہ یعنی مرا ہوا جانور تم پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی لیے اسلام نے جانور جس کا کھانا جائز ہے اس کو جائز طریقے سے ذبح کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اگر اس کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ والدم، اسی طریقے سے خون بھی حرام ہے، خون نہیں پیا جائے گا، نہیں اس کا استعمال کیا جائے گا، لہذا خون کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ جیسے مردار جانور کھانا ناجائز ہے، ایسے مردے جانور کی لین دین، خرید و فروخت بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ایسے ہی خون کو لینا اور دینا یعنی بیچنا، ایسے بطور گفٹ کے یا بطور ہدیے کے، جیسے ہاسپٹل وغیرہ کے اندر جو خون دیا جاتا ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، تو وہ اس کے تو جواز کی صورت نکلتی ہے، لیکن خون کو لینا دینا، بیچنا، اس کی لین دین کرنا، اس کا کاروبار کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ مستقل آیت کیوں نازل فرمائی؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، عیسائی، ان کے مذہب میں یہ چیز جائز تھی، وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، جائز کھاتے تھے، لیکن ہمارے دین کے اندر اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی ناجائز ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، جس کو کس کے نام پر ذبح کیا ہو؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اللہ رب العزت کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگر اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو پھر وہ بالکل ناجائز ہو جائے گا۔ دیکھو یہ صاف لفظوں میں اللہ رب العزت آیت نازل فرمائی ہے نا۔ اب بہت سارے حضرات ہیں وہ اولیاء اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، کوئی قطب عالم کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ بہت سارے حضرات جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایسا کھانا جائز، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے، یہ سورہ مائدہ ہے، یہ 6واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ اب یہ منت کے جو بکرے ہوتے ہیں یہ تو اس میں بہت دیکھنا ضروری ہے
ایسا نہیں کہ بھی جو بھی آیا اس کو کھا لیا، اس کی احتیاط اور اس کی تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو بھی اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ بالکل ناجائز ہو جائے گا، اگرچہ اس کا ذبح کرنے والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بس اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہو گیا، ناجائز۔ اسی طریقے سے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، یہ جانور کو جیسے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرنے کا حکم دیا نا کہ بھئی 4 رگیں اس کی کٹنی چاہیے، شہرک کے ساتھ 4 رگیں اس کی کٹنی چاہیے، تو کیا کر دیا، اس کو بالکل گردن سے جدا کر دیا، بالکل تھر سے جدا کر دیا، جیسے وہ بلی چڑھاتے اس انداز سے، وہ بھی ناجائز ہے۔ وہ بھی کیا ہے، اگرچہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو اسلام نے بتایا، تو لہذا اب وہ کیا ہے، ایسے ہی کوئی جانور کو رسی کے اندر لٹکا دیا گیا اور وہ اس کے اندر وہ مر گیا تو اس کا بھی کھانا اب جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانور کو رسی کے ذریعے باندھ دیا گیا تھا، وہ رسی کے اندر باندھتے باندھتے اس کی سانسیں اٹک گئی اور وہ مر گیا، اب اس کا بھی کھانا جائز نہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت نے وضاحت بیان فرمائی۔ اور پھر وما ذبح علی وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ہاں، اور وہ جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو تو اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے، الا ما ذکیتم، ہاں، مگر جس کو تم شریعت کے حساب سے ذبح کرو تو اس کا کھانا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ وہ جانور کے جن کو بتوں کے نام پر چڑھایا گیا ہے یا جن کو فال کے ذریعے کھولا گیا ہے اور ان کو تقسیم کیا گیا، جیسے کفار مکہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہاں کچھ تیر ہوتے تھے، وہ تیر کے اوپر کچھ لکھا ہوا رہتا تھا، تو وہ ایک چمڑے کی تھیلی کے اندر بہت سارے تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان تیروں میں سے کوئی بھی ایک تیر اٹھاتے، اب اس کے اوپر جو لکھا ہوتا اس کے مطابق وہ عمل کرتے۔ تو یہ نجومی والی جو کیفیت ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا کہ بھئی یہ غیر اللہ کا تصور آنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کے نام پر ذبح ہو، اللہ کے نام پر آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی کے اندر یہ آیت نازل فرمائی جس کے متعلق کفار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ وہ کون سی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے کھانے پینے کے حلال طریقے کو بیان فرمایا، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کے اندر حلال کھانے کا کتنا اہم ایک عمل ہے اور کتنی اہمیت ہے حلال کی، کہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ آج یہ دن مکمل ہو گیا۔ اور ہم سب سے زیادہ بد احتیاطی کھانے پینے میں ہی کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا بد احتیاطی کس کے اندر ہوتی ہے، کھانے پینے میں۔ ہم نہ تحقیق کرتے ہیں نہ کچھ سوچتے ہیں کہ بھئی کس طرح اس کو ذبح کیا گیا ہے، کس طرح لایا گیا ہے، کہاں سے لایا گیا ہے، ہمارا کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات تو ایسی کارگزاریاں سننے میں آتی کہ غیر مسلم ذبح کر رہے ہیں، نہ اس کو کیا مارکیٹ میں وہ بک رہا ہے اور اس کو کھایا جا رہا ہے، وہ اس کی کیا حقیقت ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نازل فرمایا، حرمت علیکم، اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ بھائی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور اب میں تم سے راضی ہوا اسلام کے طریقے کے، اسلام کے دین کے مطابق، یعنی دین اسلام کے اعتبار سے میں تم سے راضی ہوا، اللہ رب العزت ارشاد فرما دے۔ پھر یہ کچھ آیات ہے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس تعلق سے، حلال اور حرام کے متعلق سے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے تیمم کا اور وضو کا طریقہ بیان فرمایا۔ وضو کا طریقہ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کے فرائض اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، یعنی اب یہ وضو کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے نا بھائی،
چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا چہرہ دھونا۔ دوسرے نمبر پہ کیا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور تم کو پانی نہ میسر ہو، پانی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے تیمم کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ تیمم کس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور تمہارا وضو ٹوٹ گیا یا تم پر غسل فرض ہو گیا، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم کیا کرو، تیمم کرو۔ اب تیمم کس سے کرنا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے۔ اب کس طرح کرنا ہے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، کہ 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا ہے، مٹی پر مارنا ہے، اور منہ پر پھیرنا ہے، اور دوسری مرتبہ مار کر دونوں ہاتھ پر پھیرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، کہ تیمم کے اندر 2 مرتبہ ہاتھ کو مٹی کے اوپر مارنا ہوتا ہے، جیسے 2 مرتبہ ایک مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارا اور پورے چہرے پر پھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مٹی پر مارا، سیدھے ہاتھ پہ پھیر لیا، نہ بائیں ہاتھ پر پھیر لیا۔ یہ ہو گیا تیمم۔ یہ کب کی بات ہے، جب کہ پانی میسر نہ ہو۔ مان لو ایسے علاقے میں چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی کہیں میسر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تلاش کرنا ضروری ہے، تحقیق کرنا ضروری ہے، بھئی پانی کتنے کلومیٹر دور مل جائے گا، چاروں سمت میں اس کو معلوم کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس طرف پوچھے، اس طرف معلوم کرے، اس طرف معلوم کرے، اس طرف معلوم کرے، پھر بھی کہیں سے ملنے کی، پیسوں کے ذریعے بھی ملنے کی جب امید نہ رہے، تو پھر شریعت نے کہا بھئی نماز کا وقت، نماز چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تیمم کرو، نماز پڑھو۔ تو نماز کی کتنی اہمیت ہے، مستقل تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ کسی کا کوئی بہانہ ہی نہ رہ جائے۔ ہمارے یہاں تو بہانہ مل جاتا ہے کہ چھینٹے اڑ گئے تو نماز چھوڑ دی، ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، چھینٹے اڑ گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے جینس کی پینٹ پہنتا ہوں، اس کے لیے بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کہ بھائی وہ پیشاب کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں اور قطرے گر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے گا۔ تو بھائی یہ اللہ رب العزت کیا عذر چلنے والا، بتاؤ جو اہم چیز ہے پانی، اگر وہ اس کے متعلق بھی کسی کے دماغ میں عذر پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ نے اس کا عذر بھی ختم کر دیا کہ بھائی پانی کی اگر نہیں مل رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے، مٹی سے کر لے۔ اب مٹی ایسی چیز ہے جو ہر جگہ ملی جائے گی، کیا خیال ہے؟ مٹی کیسی چیز ہے بھائی، مٹی نہیں ملے تو مٹی کی بنی ہوئی چیز مل جائے گی، بھائی کہیں نہ کہیں دھول تو مل جائے گی، چھلے میں چھلے دھول تو مل ہی جائے گی نا۔ مان لو 4 ویلر کے اندر سفر کر رہے، حضرت باہر اترنا نہیں چاہتے، تو 4 ویلر کے کانچ کے اوپر اگر دھول جمے تو بھائی اس سے بھی تیمم کر لے، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا، لیکن نماز ضرور پڑھ لے، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، اب تم کو پانی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے، پانی ڈھونڈنا ضروری ہے، ہاں بغیر ڈھونڈے تیمم کرنے کے تو جائز نہیں ہو۔ اچھا بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ہی جیسے رکعت چھوٹنے والی ہوتی ہے، کہتے تیمم کر سکتے کہ نہیں بھائی یہاں تو سب نل لگے ہوئے ہیں، پانی یہاں ہے موجود، اس کو اس وقت تیمم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس سے مراد وہ اللہ پاک نے پہلے ہی کہا کہ او علی سفرین، آپ سفر میں ہو یا آپ بیمار ہو۔ اب بیمار ایسے ہو کہ ڈاکٹر نے یوں کہا کہ اگر پانی کا استعمال ہوگا تو آپ کے لیے نقصان ہے، مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا جان کا نقصان ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ایسی بیماری ہو، چمڑی کی بیماری ہو، ایسا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی پانی لگنا نہیں چاہیے، تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ لیکن وہ بھی اس ڈاکٹر کا قول معتبر ہوگا جو ایمان والا ہو، حاذق ہو، عقل مند ہو، اور وہ اس سلسلے میں کافی ماہر ہو، اس کا قول معتبر ہوگا، اور وہ کہے کہ بھئی پانی اب آپ کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر ایسے مریض کے لیے پھر تیمم کی شکل ہے کہ وہ کیا کر لے، تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ حالانکہ شریعت نے نماز کو چھوڑنے کا اختیار نہیں دیا کہ نہیں نماز نہیں چھوڑنی، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے تیمم کے کچھ احکامات بیان فرمائے وضو کے متعلق، اور پھر وہی بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان فرمانے کے بعد اس کے اخیر میں بالکل اصحاب مائدہ جو سورت کا نام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اصحاب مائدہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ 6 پارے کے بالکل اخیر میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی کچھ حقیقت بیان فرمائی، یعنی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ فرمایا کہ یہودی جو ہیں
وہ عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ سخت دشمن ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو اور مشرکوں کو، یہودیوں کو اور مشرکوں کو، کہ یہ ایمان والوں کے بڑے دشمن ہیں۔ اور عیسائی کہ وہ ان کے مقابلے میں ان کی دشمنی تھوڑی کم ہے۔ اسی وجہ سے جو نجاشی بادشاہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہوئے، وہ تھے عیسائی۔ وہ کون تھے؟ عیسائی تھے۔ جبکہ یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، کعب بن اشرف جیسے اس کے بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو تورات اور انجیل کے ماہر تھے، لیکن وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی ایک واقعے کی طرف اشارہ، کافی لمبا واقعہ ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ پھر اخیر میں اللہ رب العزت نے اصحاب مائدہ کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب مائدہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہنے لگے کہ اے عیسیٰ کیا آپ کے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ رب العزت واحد احد صمد ہے؟ بولے نہیں، کہ ہم کو یقین تو ہے لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دسترخوان کو اترتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور دسترخوان میں جو چیز آئے اس کو کھانا چاہتے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مراد ہے اور یہی تمنا ہے تو پھر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دسترخوان تو نازل کروں گا، لیکن دسترخوان نازل کرنے کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو پھر اس کو ایسا سخت عذاب دوں گا کہ پوری کائنات میں کسی کو بھی ایسا عذاب میں نے نہیں دیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب انشاءاللہ تعالی آگے کی جو تفصیل ہے آئندہ رکوع میں، آئندہ کل تفسیر میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق میسر فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا رحمہ کا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی حفاظت فرما، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، آج کی تفسیر میں، آج کی تراویح میں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول فرما، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو غلطی اور کوتاہی ہو اے رب ذوالجلال تو اس کو معاف فرما۔ جتنا بھی پڑھا ہم نے، ہم کو جتنا بھی ثواب ملا اس کا ثواب سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہم السلام کو، غرض پوری امت مسلمہ کو، خصوصی طور پر فلسطین کے شہداء کرام کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو رہے، ہو چکے ہیں یا ہوں گے، اے رب ذوالجلال سب کی پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔